پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے جی، یہ خاص طور پر بار بار کہا جاتا ہے جی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز سیلاب سے جو متاثر ہوئی لاہور میں، اور ان کا اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو پارک ویو اور دیگر بہت ساری سوسائٹیز ہیں. پارک ویو کا نام بار بار اس لیے آتا ہے بیچ میں، اور پیپلز پارٹی، نون لیگ، دیگر بھی، خاص طور پی ٹی آئی والے تو بار بار کہتے ہیں کہ چونکہ علیم خان صاحب کا ان سوسائٹی سے تعلق ہے تو اس پر دیکھ لی کارروائی نہیں ہوگی. وفاقی وزیر بھی ہیں، تو یہ ظاہر ہے جس کا فیصلہ بھی تھا 2010 میں ان کو این او سیز ملی تھیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے سیلاب کی، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. خرم روکڑی صاحب سینئر رہنما ہیں آئی پی پی کے اور سینئر سیاستدان بھی ہیں. بہت شکریہ خرم روکڑی صاحب. یہ سر سیلاب سے جو جتنا متاثر ہوا پورا پنجاب ہی دیکھ لیں اس وقت، اس لیے آج بلاول بھٹو زاہد صاحب کو کہنا پڑا کہ بھائی زرعی ایمرجنسی کم از کم نافذ کی جائے، کیونکہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. شہر تو کیا بات کروں میں، گاؤں دیہات کی بات کروں تو ڈوب چکے ہیں تقریباً. بہت سارے اضلاع کے حوالے سے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. دیکھیں صورتحال تو خطرناک اور ہوتی جائے گی، اور جس وقت یہ پانی ابھی تک تو میرے خیال میں معاملہ اور زیادہ خطرناک ہونے والا ہے. اور آپ کو ایمرجنسی تو خیر ہمیں بہت عرصہ پہلے معاشی ایمرجنسی لگانی چاہیے تھی، ہم نے وہ نہیں لگائی. تو آج آپ کو کچھ ایمرجنسیز لگانی پڑیں گی، چاہے وہ زراعت سے متعلق ہے، چاہے واٹر سبجیکٹ ہے، پانی کا سبجیکٹ ہے. ہم نے کیا کیا یہ اہم چیز ہے، اور ہم نے اس سارے ٹنیور کے اندر یا اس سارے دور کے اندر ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہم تو اس پہ فوکس کریں گے. ہم نے ان آفات سے بچنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے تو جب بارشیں نہیں ہوئی کچھ عرصہ یا یہ معاملات نہیں تھے تو ہم تو ہر چیز بھول گئے. تو میرے خیال میں آپ کو ایمرجنسی لگا کر کنکریٹ جو ہے سٹیپس لینا پڑیں گے، آپ کو ڈیمز بنانا پڑیں گے، آپ کو ان معاملات کو درست کرنا پڑے گا. سر ڈیم کی بات اگر کرتے ہیں خرم روکڑی صاحب، تو یہ کالا باغ ڈیم پر بات آگے رک جاتی ہے. سندھ والے ظاہر بنانے نہیں دیں گے، اور ظاہر سب کو چاروں صوبوں کو جب تک ملایا نہیں جائے گا ڈیم بنے گا نہیں. دیکھیں کالا باغ کی سائٹ پر میں کئی دوست جب بات کرتے ہیں تو میں ان سے کئیوں سے پوچھتا ہوں، اچھے خاصے سیاستدانوں سے، کہ آپ نے کالا باغ وزٹ کیا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ کالا باغ ہے کہاں پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ میاوالی جو کالا باغ ہے یہ پارٹ آف بنو تھا ڈسٹرکٹ، یعنی کے پی میں چلا گیا. اب کے پی سے ایک ضلع کٹا ہوا ہے جو پنجاب کے اندر ہے. اور امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ پہاڑ سے جب پانی گزرتا ہے میدان میں تو کالا باغ وہ جگہ ہے کہ پہاڑوں سے میدان کے اندر دو کورسز ہوتے ہیں ریور کے مین، ایک پہاڑوں کے اندر ہے، ایک میدان کے اندر ہے. یہاں پر یہ ڈیم سائٹ بننا ہے. اگر آپ کو کبھی ہم دعوت دیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ حیران رہیں گے کہ جتنی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ سارے کا سارا جھوٹا ہے. اب پولیٹیکل نیریٹو بنا لیا لوگوں نے، پولیٹیکل نیریٹو پہ لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے سندھ ڈوب جائے گا. سر سندھ ڈوب جائے گا، بار بار یہ کہا جاتا ہے. اس کی ہائٹ کتنی ہے کہ سندھ بھی ڈوب جائے گا؟ نہیں، حیرانگی کی بات ہے نا. وہی کہتا ہوں کہ سندھ کا ڈوب جائے گا، کوئی کہتا ہے نوشیرہ ڈوب جائے گا. ان سے کبھی آ کے کبھی لوگوں کو، دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں، آپ کو کالا باغ سائٹ وزٹ کرا دیتے ہیں. سندھ کا کیسے ڈوبنا بنتا ہے کالا باغ کے ساتھ؟ اور سندھ جو پچھلے 2 سال پہلے ڈوبا ہوا تھا وہ کالا باغ کی وجہ سے ڈوبا ہوا تھا. یہ تو وہ پولیٹیکل نیریٹوز ہیں جو بنائے گئے ہیں، جن کے اوپر انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کر دیا ہے، اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کے پی جو ہے اس کے نزدیک، جو کے پی لیڈرشپ، اس کے نزدیک کوہاٹ ٹنل سے اوپر کا علاقہ ٹورڈ پشاور وہ کے پی ہے. کوہاٹ ٹنل سے نیچے کے علاقے کو کیا وہ کے پی نہیں ہے؟ کیا لکی مروت کے پی نہیں ہے؟ بالکل. کیا کرک کے پی نہیں ہے؟ کیا ڈیر اسماعیل خان کے پی نہیں ہے؟ جو کہ اوپر والے کے پی سے، جس کی زمینیں یہ پلین لینڈز ہے، وہاں پر لاکھوں ایکڑ زمین پڑی ہے اور بیابان ہے، لوگ بے روزگار ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے. اگر وہ پانی جائے گا تو کس کو جائے گا؟ اسی طرح بلوچستان کے اوپر جب آپ جاتے ہیں، پٹ فیڈر کینال ہے، کچھی کینال ہے، یا بلوچستان کی جتنی زمین دنیا کے اندر مانی جاتی ہے کہ زرخیز ترین زمین بلوچستان کی ہے، لیکن پانی وہاں نہیں جاتا. اب سندھ سے پہلے ہم یہ سوال کریں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ بلوچستان کو اس کا کتنا حصہ دیتے ہیں؟ یہاں بات سندھی پٹھان یا یہ جو عصبیت کے اندر چلی گئی اور لوگوں کو اس عصبیت میں الجھا دیا گیا. کنسنسس کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ بیٹھ کر اچھے ڈیسیجنز کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ اور دلیل کے ساتھ ایک دوسرے کو بتانا کہ یہ چیز بہتر ہے. لیکن اس پہ خرم روکڑی صاحب ہم تو دیکھتے آئے پچھلے 30 سال سے کہ نیشنلسٹ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں فوراً، اور وہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جنہیں ہمارے لاشوں سے گزرنا پڑے گا، اور صوبے کی بات کی تب بھی، کالا باغ کی بات کی تب بھی. تو یہ پھر صورتحال ہوتی ہے تو وفاقی حکومت خاموش ہو جاتی ہے. میں یہ کہوں گا جی کہ آپ کو صوبے بھی زیادہ بنانے چاہیے،
آپ کو ڈیم بھی بنانے چاہیے, آپ کو کنسنسس ڈیولپ سر اصل ایشو میں جاننا چاہ رہا تھا آپ کی قطع کلامی کہ سندھ والوں کو صوبوں پر بھی اعتراض, وہ کہتے ہیں جی ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا, سندھ تقسیم نہیں ہونے دیں گے, کالا باغ سے سندھ ڈوب جائے گا, یہ بھی بننے نہیں دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے, اصل وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا خوف ہے؟ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد پارٹیز نے اپنے اپنے صوبوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اس وقت آپ کے پاس کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ ملک کی بات کرے. کرتے ہم سارے ہیں, لیکن ملکی لیول کا کوئی ایجنڈا لے کے پارٹی آگے نہیں چلتی. 18th امینڈمنٹ بائی اٹ سیلف ہیز ڈیمیج پاکستان, ناراضگی بات. اب اس کے اندر کئی چیزیں ٹھیک بھی ہیں, کئی چیزیں غلط بھی ہیں. اب سندھ کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو میں پھر اس عصبیت یا اس میں نہیں جاتا ہوں, تو سندھ میں کراچی کو اپ گریڈ کون کرے گا؟ کراچی کو اپ گریڈ کر سکتی ہے ایم کیو ایم, کراچی کو اپ گریڈ کر سکتی تھی کسی زمانے میں جماعت اسلامی. اب آپ کے پاس کراچی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایم کیو ایم ہے, ہم ایم کیو ایم کو کراچی میں اس کا رائٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے اس کی ڈومین ہے رورل سندھ. رورل اور اربن سندھ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس ایشو کو کون حل کرے گا؟ آپ نے اور میں نے حل کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کر بیٹھ کے حل بالکل بالکل. یہ تعصب کی فضا کو ختم کر کے انسانیت کی فضا کے تحفظ کے لیے ہم ہر پاکستانی کے حق کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے سوچیں گے, تو تب وہ پولیٹیکل پارٹیز کنسیڈر کی جائیں گی نا کہ نیشنل پارٹیز ہیں. میرا خیال میں ہمیں بڑے دل کے ساتھ ڈیبیٹس کی ضرورت ہے, بیٹھ کے معاملات کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مشکل نہیں ہے, مشکل بالکل نہیں ہے. ہم جب اپنی عوام کے لیے فکر مند ہو جائیں گے اور ان کی فکر میں فیصلے کریں گے, تو عامت الناس آپ کی حکومتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. عامت الناس چاہتی ہے کہ یہاں پر احتساب ہو, عامت الناس چاہتی ہے کہ اس کو اس کے رائٹس ملیں, عامت الناس چاہتی ہے کہ اس کے حقوق اس کو ملیں. تو جب عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کو حقوق ملیں, تو پھر ہمیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. بالکل سر, صحیح بات کی آپ نے, بہت شکریہ خرم روکڑی صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام اور جو جاتی جو بات کی انہوں نے صبح کالا باغ ڈیم کے حوالے سے خرم روکڑی صاحب نے, بالکل درست ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر بیٹھنا پڑے گا, ماہرین کو بھی ساتھ میں ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا, اور بات ہے یا جو خاص طور پہ لگتا ہے کسی کو کہ جناب اس سے نقصان ہوگا سندھ والوں کو یا نوشیرہ والوں کو, ان تمام کو ماہرین کے ساتھ بٹھا کر اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ملک کو آگے چلانا ہے, ملک کو آگے بڑھانا ہے, تو سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور بہتر مستقبل کے لیے سب کو ساتھ مل کر فیصلے کرنے پڑیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد.